سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ سبحان اللہ 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 سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی سبحان اللہ 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 ان کا رتبہ گھر لٹانا جان دینا گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت خون سے چراغ دین جلایا حسین نے خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے اور حسین صبر و سکو کا سبق پڑھا کے گئے حسین صبر و سکو کا سبق سکھا کے گئے مگر ہمیں راہ بقا دکھا کے گئے نہ خود تراش کو سرور نہ خود شکن کو ملا خدا انہی کو ملا جو خود کو مٹا کے گئے خدا انہی کو ملا جو خود کو مٹا کے گئے انہی اشعار کے ساتھ میں ہمارے مہمان مکرم جو مسلسل 6 راتوں سے ہمیں محظوظ کر رہے ہیں میری مراد حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت جناب شمیم الزمان قادری صاحب شیر بنگال میں ان کی بارگاہ میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے محفوظات حسنہ سے تمام سامعین کے قلب کو منور و مجلہ فرمائے آئیے ہم اپنے ان بزرگ کا احترام کرتے ہوئے اور اس راج کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے شگاف بلند نعروں سے ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر بنگال سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ سب سے والا وہ والا یا حسین سبحان اللہ مائک پر حضرت علامہ مولانا شمیم الزمان قادری صاحب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ اللهم جعلنا نور ومنكم نور وفيكم نور وإليكم نور وعنكم نور يا نور ويا نور لك الحمد سرمدا صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد سراجك المنير وآله أبدا یا نور بجا نور بجا نور نور بجا نور قبل كل نور بجا نور بعد كل نور لك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور وعنك النور ونور نور ونور على نور صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكيلنا وكفيلنا وآلنا وأولانا ومولانا محمد نورك الأنور وعلى آله السرد الغرر وصحابته المصابيح الزهر صلاة تجل لنا بها بقلوبنا نورا وبحضورنا نورا وبحضورنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أشعارنا نورا وفي أشعارنا نورا آمين آمين يا نور الملك الحق المبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف دل سے پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے. قمر کے معنی چاند. قمر کے معنی غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے. ارے انہی کا ہے پرتو ہلال اللہ اللہ. انہی کا ہے پرتو ہلال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور خدا کی حضوری میں معراج کی شب. خدا کی حضوری میں معراج کی شب. ارے بس امت کرو کو خیال اللہ اللہ. بس امت کرو کو خیال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور نبی کی محبت میں سب دانت پھوڑے. نہیں سمجھے کیا؟ ارے شگرات مناتے ہی نہیں مناتے. جی مناتے ہیں. حلوہ بناتے نہیں بناتے. جی نہیں بناتے حلوہ. ارے حلوہ کھاتے نہیں آپ جس کی یاد نہیں. بولیے. ہاں کھاؤ حلوہ دیکھو جلوہ. نبی کی محبت میں سب دانت توڑے. ارے اویس قرن کا یہ حال اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس قرن کا یہ حال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ. اور حسینے پہ پتھر زباں پہ محمد. حسینے پہ پتھر زباں پہ محمد. یہ ہے حال عشق بلال اللہ اللہ. یہ ہے حال عشق بلال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. وہ ہیں آپ اپنی مثال اللہ اللہ. اپنی مثال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ. درود شریف محبت سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. مکے کے لوگ جان سے درپے ہو گئے. آپ نے ہجرت فرمائی. امیر المومنین یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا.
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اور مولا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہجرت کے ارادے سے آگاہی دی. حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر آپ یہاں بڑھیے، وہ بچہ ہے، بچے کو بولنے کے لیے یہاں آئیے، آپ بیٹھے جاؤ. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ کے نبی نے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے سناٹے میں ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کفار مکہ مشرکین عرب میں سے قوموں کے تمام بڑے بڑے سردار تلواریں نیام سے باہر کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیت مقدس کو گھیرے ہوئے تھے کہ آج نبی کا کام تمام کریں گے. اللہ کے پیارے رسول نکلے، کسی کو پتہ نہ چلا. سب آنکھیں ملتے رہے، سر ملتے رہے، یوں کہیے کہ بدحواس ہو گئے اور اللہ کے پیارے رسول ان کے درمیان سے ہی نکل گئے. وہ کھڑے نہیں، میرے آقا نکل گئے. بعد میں ایک بوڑھے نے مشرکین عرب جا کر کے کہا تمہیں کچھ خبر ہے کیا؟ ارے محمد تو نکل گئے، تمہیں پتا نہیں؟ تمہیں خبر نہیں؟ نہیں، ہم کو خبر نہیں. اب سب وہاں سے نکلے، کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے، تلاش شروع. اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا تک گئے. کہہ دو سبحان اللہ، پیار سے بولیے گا سبحان اللہ. اور غار حرا میں غار ثور پر پہنچے. غار حرا کی چوٹی پر غار ثور ہے جہاں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی سے عبادت خداوندی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور پر گئے. غار حرا دوسرا ہے، غار ثور دوسرا ہے. غار ثور بہت اونچی چٹان. میرے آقا پہنچے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عشق دیکھو، کیسے سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر پر آپ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، آپ باہر تشریف رکھ کر میں اندر جاتا ہوں اور اندر کی صفائی کر دیتا ہوں، پھر آپ اندر تشریف لے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، صفائی کی. اس غار کے اندر کچھ سوراخ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سوچا سوراخ میں کوئی موٹی جانور ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے بند کر دیا جائے. تو اب کس چیز سے بند کریں؟ جو ان کی چادر تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. نبی کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چادر کو پھاڑ دیا اور چادر کو پھاڑ کر کے غار میں جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے. سب سوراخ بند ہو گئے. ایک سوراخ جو سب سے بڑا تھا وہ باقی رہ گیا. اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ اسے بند کر سکے. چادر ختم ہو گئی، اب کس سے بند کریں؟ صفائی کر دیا،
تمام سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، کچھ نہیں تھی، تو اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا، اپنے پیر سے بند کر دیا، اور پیر سے بند کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا نبی اللہ اب آپ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھے ہوئے، نبی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے پیر سے اس سوراخ کو بند کیے رہے۔ نبی کونین آرام فرمانے لگے، مصطفیٰ آرام فرمانے لگے، اور اس سوراخ کے اندر ایک زمانے سے سانپ تھا، اور جو نبی کا منتظر تھا کہ ایک دن نبی تشریف لائیں گے تو ان کا دیدار کروں گا، نبی کے دیدار کا منتظر تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیر سے سوراخ کو بند کر دیا۔ نبی تشریف لائے، ساتھ میں نکلنا چاہا، راستہ بند ہے، راستہ بند ہے۔ سانپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پائے نور میں ڈس لیا، جیسے ہی ڈسا زہر کا معاملہ، لیکن وارش وار محبت سانپ کا زہر ہے، لیکن نبی کا عشق غالب ہے، مصطفیٰ کی محبت غالب ہے۔ پیغمبریت آیا، تکلیف برداشت کر لی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، پسینے میں شرابور ہو گئے، لیکن پیر ہٹایا نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے رسول آرام فرماتے رہے، مصطفیٰ جان عالم نے جب آنکھیں کھولی، حضرت صدیق اکبر کا جہاد دیکھا کہ ان کے پاؤں میں برم آ گیا ہے، پاؤں پھول گیا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ دل کی ہلکنے جاننے والے میرے نبی فرماتے، صدیق یہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ ساتھ میں ڈس لیا ہے۔ صدیق، ابو بکر ساتھ میں ڈس لیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا نبی اللہ، میری حمیت کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کی نیند میں خلل ڈالوں۔ ڈس لیا تو ڈس لیا، آپ کی نیند میں خلل نہ لے پائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، ابو بکر صدیق تو تم پریشان ہو، پریشان نہ ہو۔ میرے آقا نے فوراً نواب ذہن نکالا، اور جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، مصطفیٰ جان عالم نے اپنا نواب ذہن وہیں پر لگا دیا۔ اب کیسا سانپ کا ڈسنا، اب کیسا درد ہے، کیسا زہر ہے، نبی کا نواب ذہن جہاں لگ جائے وہاں سے زہر بھی اپنا کام ختم کر دے۔ برم بھی دور ہو گیا، سوجن بھی ختم ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مکمل سکون مل گیا۔ ادھر تو یہ حال ہے، اور ادھر کفار مکہ پریشان، محمد کدھر گئے، محمد کدھر گئے، محمد کدھر گئے، پکڑو پکڑو پکڑو۔ اور یہ نہیں جانتے کہ محمد کو جو پکڑ لے جائے گا وہ محمد کو نہیں، ان کے دامن کو پکڑ لے گا۔ اب لوگ نکلے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں، لوگ نکلے ہیں، غار ثور تک بھی پہنچ گئے، اس لیے کہ قدموں کے جو نشانات تھے، نشان کو دیکھتے ہوئے وہاں تک چلے گئے۔ اور میرے آقا کی شان تو یہ تھی کہ قدموں کے نشان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ میرے آقا کے جسم پاک میں ایسی خوشبو تھی کہ وہ جدھر سے چلے جایا کرتے تھے وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ نبی ادھر سے گئے ہیں۔ میرے آقا کی خوشبو کا یہ عالم تھا، جس کے سر پر نبی نے ہاتھ رکھ دیا مرتے دم تک اس کا سر مہکتا رہا۔ جس بچے کے چہرے پر نبی نے اپنا ہاتھ پھیر دیا
بچے کا منہ ہمیشہ دمکتا رہا. جس شخص کو نبی نے اپنا پسینہ دے دیا اور اس نے پسینہ لگا لیا تو اس گھر کا نام ہی امت پڑ گیا. یہی نہیں، ایک عورت نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا میری بچی کی شادی ہے، خوشبو نہیں ہے، خوشبو مل جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک شیشی لے آنا. محبت سے بولو، پیار سے بولو. یہ تو خوشبو کی بات ہے. ایمان کی خوشبو والے اپنے نبی کی باتوں پر مہکتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا شیشی لے آنا. دوسرے دن وہ شیشی لے کر کے آئی. شیشی لے کر کے آئی تو میرے آقا نے کیا دیا؟ مشک دے دیا، امبر عطر دے دیا، گلاب کا عطر دے دیا. اللہ کے پیارے رسول نے اپنے بازو میں شیشی لگا دیا. سبحان اللہ. بازو میں شیشی لگایا اور جو پسینے نکل رہے تھے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بازو کے پسینے کو شیشی میں بھرنا شروع کر دیا. بازو کے پسینے کو اللہ کے پیارے رسول نے شیشی میں بھر دیا. شیشی بھر گئی. میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ اپنی بیٹی کو لگا دینا، دلہن بن جائے لگا دینا. اب وہ لے گئی جو لگا دیا تو ایسی مہکی کہ دلہن تو مہکی ہی، دلہن کا پورا گھر مہک گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا. سبحان اللہ. سبحان صرف پیارے گھر نہیں مہکا بلکہ سنو وہ عورت جب حاملہ ہوئی اور ہم سے جب بچہ پیدا ہوا، جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی مہکتا ہوا پیدا ہوا. وہی نہیں، اس بچے سے جو پیدا ہوا تو وہ بھی خوشبودار پیدا ہوا. اور اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی خوشبودار پیدا ہوا. صرف ایک نسل کی بات نہیں، زمانے تک نسل تمام اولادیں مہکتی جا رہی تھی، پیدا ہوتی جا رہی تھی. یہ میرے آقا کی بات ہے. فرما کہتی ہے آقا دو جہاں کی جگہ مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. میں نے ان کا دستے پاک ان کے سینے پہ رکھ دیا. جو میں نے ہاتھ سے ہاتھ لگایا تھا تو میرا ہاتھ ہمیشہ پھر مہکتا ہی رہ گیا. میں کھاتی تھی تو مشک سے دے کر خوشبو ملا کرتی تھی، منہ دھولا کرتی تھی تو مشک سے دے کر خوشبو میری ناک میں جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی نبی کی خوشبو پاتے ہی رہتے ہیں. آج بھی جس گھر میں مصطفیٰ تشریف لے آئے، جس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے، نبی آج بھی اپنے عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں. جو نبی پر درود کرنے والے دل سے ہیں ان کے گھر نبی کبھی کبھی ضرور تشریف لے آتے ہیں. اور آئے لوگوں سنو، آج ایک بات بتا دوں، پہلے سن لو محبت سے. آپ چاہتے ہو کہ نبی کا دیدار ہو جائے؟ بولو نہیں چاہتے؟ کون نہ چاہے نبی کا دیدار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اگر چاہتے ہو نبی کا دیدار تو درود کی کثرت کرو، صلوات کی کثرت کرو، صبح شام درود و سلام کرو اور خصوصیت کے ساتھ ایک وقت مقرر کر لو اور ایک تعداد متعین کر لو کہ ہمیں 300 مرتبے، ہمیں 500 مرتبے، ہمیں 1000 مرتبے نبی پر درود کرنا ہے. تعداد کا تعین کرو، نبی پر درود پڑھو اور بستر پہ جب جاؤ تو باوضو سو، پیروں کو سمیٹو اور محبت سے بستر پر نبی پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ. آنکھیں لگے گی تو ایک مصطفیٰ کا دیدار. میرے بزرگوں دوستوں، بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار سہور میں ہے. کفار مکہ، مشرکین عرب، پیچھا کرنے والے، پکڑنے کے لیے نکلنے والے گھر کے منہ تک پہنچ گئے. گھر سو کے قریب پہنچ گئے، قریب پہنچے. نشان یہاں تک ہے، خوشبو یہاں تک ہے، ضرور
تو مکری نے جالا کم دیا ہے. یہ محبت دیکھو، صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے ہیں، یہ مکریاں بھی محبت کرتے ہیں. یا تو پیارے مصطفیٰ ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ساری مخلوقات ان کی دیوانی ہے. مکری نے جالا کم دیا اور اللہ کا فضل ہو گیا. نبی کے پائے ہاتھ کی برکت ہو گئی کہ ادھر نبی اندر گئے، ادھر ایک پیڑ، ایک درخت، ایک جھاڑ بھی وہاں نکل آیا. ادھر اندر گئے، ادھر جھاڑ ہو گیا، اور ادھر جھاڑ ہوا تو ایک کبوتر کا جوڑا بھی آ گیا. ایک کبوتر کا جوڑا بھی آ گیا. اس نے فوراً گھونسلے لگائے اور گھونسلے لگا کر کے اس نے انڈا بھی دے دیا. سبحان اللہ، یہاں سے بولو سبحان اللہ. محبت والو، عشق والو، دیکھو نبی سے کون کون کس طرح محبت کرتا ہے. کبوتر نے فوراً گھونسلے لگائے، انڈے دے دیے. آؤ آؤ نبی کو پکڑنے آؤ گے، آؤ نبی کو پکڑنے آؤ گے. مکری کا جالا دیکھا، کبوتر کا گھونسلہ دیکھا، پھر کبوتر کا انڈا دیکھا. نہیں، ابھی محمد اندر گئے ہوتے تو جالا کیسے رہتا؟ محمد اندر گئے ہوتے تو کبوتر کا انڈا کیسے سلامت رہتا؟ انڈا ٹوٹ گیا ہوتا، جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اندر نہیں. گئے ہوتے تو جالا باقی رہتا، گئے ہوتے تو انڈا سلامت رہتا. نہیں، واپس ہو لیے. کیسے تمہارا واپس ہو گئے. میرے آقا سجدے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں آرام فرماتے رہے. خدا بند قدوس کا حکم ہوا، جب میرے آقا نے چاہا باہر نکلے، پھر آگے بڑھے. کفار تلاش میں ہے، کفار تلاش میں ہے. اتنا اونٹ، اتنا اونٹ، 10 اونٹ، 50 اونٹ، 100 اونٹ، جو پکڑ کر لائے گا اسے 100 عربی سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اب تو مت پوچھیے سب کے منہ میں لالچ. تو تیز گھوڑے والے، تیز دوڑانے والے 100 اونٹ کا معاملہ ہے. تیار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، لگام موڑی، نبی کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے. پہنچ گئے نبی کے قریب، نبی کے قریب پہنچ گئے. اور ادھر میرے آقا کا یہ حال ہے، وہ نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جو ہو رہا ہوگا ہو رہا ہوگا، آ رہا ہوگا تو آ رہا ہوگا. نبی چلے جا رہے، پیچھے مڑ کر کبھی دیکھ بھی نہیں گئے. ہم اور آپ ہو، کوئی دشمن پیچھا کرے، کہیں سے باہر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ دوڑتے جا رہے ہو گے، بار بار دیکھتے جا رہے ہو گے. بولیے ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے آقا ہیں تو چلے جا رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، لیکن عشق کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا معاملہ ہے. کبھی آگے سے دشمنوں کا خیال ہو جاتا ہے تو آگے چلنے لگتے ہیں، پیچھے کا خیال ہوتا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں، دائرے کا خیال ہوتا ہے تو دائرے ہو جاتے ہیں، بائیں کا خیال ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتے ہیں. کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی داہنے جانے لگتے ہیں، کبھی بائیں جانے لگتے ہیں. خیال آتا ہے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھنے بھی لگتے ہیں. سونا پہنچ گئے، قریب ہوئے تو یہ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیا. کہتے تمہارا آقا تھوڑا سا آنے دو، آنے دو، آنے دو. تھوڑا سا قریب ہوا، قریب ہوا، چاہا کہ میرے آقا کو پکڑے. وہ اللہ کے نبی کو کون پکڑے گا؟ میرے آقا نے فرمایا زمین سوراخا کو پکڑ لے. میرے آقا کا حکم کہاں کہاں چل رہا ہے دیکھیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا خود پکڑ لے، اے زمین سوراخا کو. جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا تو سوراخا کا گھوڑا
فرمان کا کہیگا اب تو رکعت جوڑتا ہے اے محمد عربی امان چاہتا ہوں آپ کی بددعا کی تاب نہیں جا سکتا ہوں زمین کو حکم دے دے مجھے چھوڑ دے تو میں واپس چلا جاؤں گا اللہ کے نبی نے دوسرا حکم فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے زمین سراقہ کو چھوڑ دے جیسے ہی کہا زمین نے چھوڑ دیا سراقہ کا گھوڑا اوپر ہو گیا سراقہ واپس ہو گیا کوئی دور گیا پھر لالچ آ گئی سو کھیلتے ہو لالچ آئی منہ میں پانی آ گیا سوچا تو ایک مرتبہ یوں ہی ہو گیا ہوگا دوبارہ پھر کوشش تو کر لوں دوبارہ پھر آیا اللہ کے نبی کے قریب ہوا میرے آقا نے فوراً فرمایا زمین سراقہ کو پھر پکا دوسرا حکم ہوا تو اب سراقہ اور اندر چلا گیا پھر امان چاہیے محمد عربی کا فرمائیے چھوڑ دیجیے اب واپس چلا جاؤں گا دوبارہ نہیں آؤں گا میرے آقا نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑتے سراقہ پھر واپس گیا لیکن لعنت نے پھر گھیر لیا پھر آ گیا تیسری بار اللہ کے نبی نے فرمایا زمین سراقہ کو دھسا لے پکڑ لے اب اور سخت پکڑا اور اندر چلا گیا اب دل بلانے لگا رونے لگا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اب چھوڑا دیجیے اب نہیں جاؤں گا اور میری بکریاں باہر پڑا جگہ ہے آپ جتنی چاہیں اس میں سے لے لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ تم میں مشرکین کا کوئی سامان نہیں لیا کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں کون کہتا ہے نبی کو خبر نہیں کسرا تو فتح ہونے والا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اور اللہ کے نبی آج ہی فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں دوستو سراقہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ آپ تحریر فرما دے آپ تحریر فرما دے آپ لکھ دے میرے آقا نے لکھوا دیا اب سراقہ واپس ہو گئے دل میں دلگزی پیدا ہو گئی ایمان کی واپس ہوئے جو بھی آتا تھا سراقہ اسے واپس کر دیا کرتا اور جب حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کسرا فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کسرا کا کنگن بھی مل گیا صحابہ کرام نے کہا مصطفیٰ جان عالم نے تو ہجرت کے وقت اعلان کر دیا تھا اسے دے دو سراقہ کو پہنا دو بہرحال اب اللہ کے پیارے نبی چلے آگے بڑھے بڑھنے لگے چلنے لگے راستے میں ایک جگہ ایک بوڑھی کی کٹیا ملی گھر ملا اللہ کے نبی ٹھہرے بڑھیا سے کہا کچھ پینے کو ہے دودھ ہو بوڑھی نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے بکریاں تھی چرنے کے لیے چلی گئی میرے آقا نے نگاہ ڈالی تو گھر کے اندر ایک کمزور ناتواں بوڑھی بکری تھی میرے آقا نے فرمایا وہ تو بکری ہے بوڑھی کا کمزور ہے ناتواں ہے پھل اس کا سوکھ گیا ہے دودھ اس میں ہے نہیں کمزوری کی وجہ سے اور بکریوں کے ساتھ وہ باہر چرنے کے لیے نہیں جا سکتی میرے آقا نے فرمایا اچھا میں دیکھ لیتا ہوں دودھ نکل آئے گا آپ کی مرضی بوڑھی نے کہا آپ کی مرضی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکری میرے قریب آ جا بکری میرے قریب آ جا وہ بوڑھی بکری جو چل نہیں سکتی تھی نبی کا حکم پاتی ہے فوراً چلی آتی ہے اب اللہ کے نبی نے اس کے تھن میں صرف ہاتھ لگا دیا تو اس کا پورا تھن فوراً دودھ سے بھر گیا اور دودھ دہا گیا نبی نے پی لیا کہہ دو سبحان اللہ دودھ دہا گیا نبی نے پی لیا اور اس گھر والوں نے بھی پی لیا سب نے پی لیا
आलम यह है कि सब बकरियों का थन तो सूख सकता था, लेकिन उस बूढ़ी बकरी का थन कभी नहीं खाली हुआ। हज़रत फारूक आज़म के दौर तक वो बकरी सलामत रही और तब तक उसका दूध उसके थन में सलामत रहा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सारी बकरियां मक्के की दूध देने से माजूर हो गई, सबके थन सूख गए, लेकिन वो एक बकरी ऐसी थी जिसे नबी ने हिजरत के वक्त में अपना हाथ लगा दिया था और उस वक्त भी दूध देती रही। जी यही नहीं, उस बूढ़ी औरत का नाम था उम्मे माबत, उसकी एक खालाजाद बहन थी। अल्लाह के नबी ने उसके यहाँ आराम फरमाया, तो सुभान अल्लाह। जब नींद से बेदार हुए तो मुस्तफा जाने आलम ने पानी लिया, वजू किया, तो सुभान अल्लाह, वजू किया और कुल्ली किया। तो कुल्ली का जो पानी था वहां पर एक सूखा सा दरख्त था, नबी ने उस पर कुल्ली कर दिया। अब जब सुबह को नमाज़ की खालाजाद बहन उठती तो क्या देखती है कि दरवाजे पर हरियाला दरख्त है, फल वाला दरख्त है, सूखा हुआ दरख्त, न पत्ते हैं न फल। जब पत्ते नहीं तो फल कहां से? लेकिन नबी ने कुल्ली कर दिया। नबी का दरवाजे देह लग गया। सुबह को उठते तो सब देख करके हैरान, ये फल तनावर दरख्त बन गया है और उसमें हरे हरे पत्ते भी हैं और शानदार फल भी है। और जब फल खाया गया तो मत पूछो, फल बहुत ही मीठा, बहुत ही शानदार। सिर्फ मीठा ही नहीं, नबी के लवाके जहन से निकला तो बरकत ऐसी हो गई कि जो बीमार पड़ता था इनके दरवाजे पर आता था, एक फल खिला देती थी, बीमारी दूर हो जाती। जैसा भी मर्द हो, नबी के कुल्ली किए हुए उस दरख्त से झाड़ से फल खा लिया तो मर्द दूर हो गया, बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने सेहत और शिफा का फरमा दिया। जी हमेशा होता रहा, लोग उसके पत्ते को भी खाते रहे, फल को भी खाते रहे, लेकिन नबी से बरकत मिल गई थी। न फल कम होता था, न पत्ते खत्म होते थे। वो कहती है कि एक रात जब सुबह को मैं उठी और बाहर गई तो क्या देखा कि उसके तमाम पत्ते खिजा रसीदा होकर के झड़ गए हैं, तमाम पत्ते उसके झड़ गए। कहते मैं सोचने लगी क्या मिला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खबर मिल गई कि मुस्तफा जाने रहमत का विसाल हो गया है। और कहती उसके बाद फिर पत्ते निकले, लोग उससे महसूस होते रहे, फायदा पाते रहे, लुत्फ अंदोज होते रहे, शिफा हासिल करते रहे। लेकिन ठीक उसके 30 साल बाद एक दिन क्या देखा कि अचानक पत्ते भी झड़ गए, उसके तमाम फल भी खत्म हो गए। अब सोचने लगी कि क्या मामला है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हज़रत मौला अली की शहादत की खबर आ गई कि अब लोग उससे फल तो नहीं आया, लेकिन पत्ते से लोग फैज लेते रहे, पत्ते से शिफा हासिल करते रहे, पत्ते से लुत्फ और फायदा हासिल करते रहे। लेकिन एक वक्त आया तो हमने क्या देखा कि उसके पत्ते भी झड़ गए, पत्ते तमाम खत्म हो गए, पर तो पहले से गायब थे, लेकिन पूरा दरख्त सूख गया है और उसके तने से लेकर उसकी जड़ से लेकर ऊपर तक कांटे ही कांटे उसमें लग गए हैं। मैं सोचने लगी ये क्या मामला है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद खबर मिली कि करबला की वादी में नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। फिर वो दरख्त खत्म हो गया, दरख्त बिल्कुल सूख गया। ये मेरे आका का मोजज़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर अदा मोजज़ा है, जिधर से गुजर जाए मोजज़ा ही मोजज़ा है, सो जाए तो मोजज़ा है, हंसे तो मोजज़ा है, बातें करें तो मोजज़ा है, मस्जिद में रहे तो मोजज़ा है,
اور بازار میں چلے جائیں تو مجھے اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہرحال ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. مدینے میں اسلام کی روشنی پہلے ہی سے جا چکی تھی. اب نبی آ گئے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. مدینے میں نبی آ گئے ہیں. مدینے میں نبی آ گئے ہیں. تمہارا بدر علینا من صنیعات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج نبی مدینے میں آ گئے ہیں. بچیاں بھی جھوم رہی ہیں, بچے بھی جھوم رہے ہیں, بوڑھے بھی جھوم رہے ہیں, جوان بھی جھوم رہے ہیں. نبی آ گئے ہیں. پورا مدینہ آج مگن نظر آ رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول مدینہ منورہ پہنچ گئے. کفار مکہ حیران پریشان. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. لڑائی کی نوبت آئی. مکے والے میدان بدر میں آ گئے. مصطفیٰ جان عالم نے بھی اپنے صحابہ کو تیار کر دیا. صحابہ بھی آ گئے, صحابہ بھی آ گئے. میدان بدر یہ جو جنگ ہوئی ہے, یہ جو غزوہ ہوا ہے, یہ جہاد ہوا, یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے, پہلا جہاد ہے, پہلی جنگ. تھوڑے سے صحابہ, تھوڑے سے صحابہ, کتنے معلوم ہے کتنے؟ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے. میں تو بولوں گا پوچھنا چاہتا ہوں. اب کون بولا؟ کوئی بچہ بولا؟ ارے کوئی بڈھا بھی بولے گا. کتنے؟ ہاں 313. اور ادھر ہزاروں ہزار, ہزاروں ہزار, ہزاروں ہزار, ہزاروں ہزار. لیکن ادھر مصطفیٰ خدا کی رحمت ہے, برکت ہی برکت ہے. اللہ کے نبی میدان بدر میں تشریف لائے. ٹھاٹھے مارتا ہوا کافروں کا مجمع, مشرکین کی فوج ٹھاٹھے مار رہی تھی. ادھر 313 صحابہ کرام. اللہ کے نبی میدان بدر میں ایک دن پہلے ہی تشریف لے آئے اور میرے مصطفیٰ نے میدان بدر میں اپنی چھری سے بدر کے میدان میں نشان لگا دیا. یہاں ابو جہل مارا جائے گا. سبحان اللہ. نبی ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں. کون کہتا ہے نبی کو خبر نہیں؟ کون کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں؟ ایک دن پہلے میدان بدر میں نبی نے نشان لگا دیا. یہ ابو جہل کی مرنے کی جگہ ہے, یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے, یہاں پر فلاں مشرک مارا جائے گا, یہاں پر فلاں مارا جائے گا, یہاں فلاں کا گھوڑا گرے گا, یہاں فلاں قتل ہو کر کے گرے گا. ایک دن پہلے نبی نے سب کے مرنے کی خبر بھی دے دیا اور جگہ بھی بتا دیا. نشان لگا دیا, نشان لگا دیا. ایک دن پہلے نشان مصطفیٰ نے لگا دیا. کہتے سبحان اللہ. ہمارے دلوں پر نبی کی محبت کا نشان لگ جائے. نبی نے نشان لگا دیا. دوسرا دن آیا. ایک طرف کفار کا مجمع ہے اور دوسری طرف 313 صحابہ کرام. کہہ دو سبحان اللہ. تب لے جنگ بجا, لڑائی شروع ہوئی, لڑائی شروع ہو گئی. اب مصطفیٰ نے تو نشان پہلے ہی لگا دیا ہے. رحمت اللہ علیہ نے تو مرنے کا پتا پہلے بتا دیا ہے. اب لڑائی ہوئی, زور پر چل رہی ہے. دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا, تاش میں تھا, سوچ رہا تھا اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا قتل نہیں کر دیا. نبی نے تو نشان پہلے لگا ہی دیا ہے. ابو جہل کو مرنا ہے اس لیے کہ نبی نے اس کے موت کا پتہ بتا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں منتظر تھا, سوچ رہا تھا کہ ابو جہل کافروں کا سردار, مشرکین کا سردار, اس پر وار کیسے کروں. لیکن ظاہر سی بات وہ سردار قریش تھا, فوج اس کے ارد گرد گھیرا کیے ہوئے تھی.
उस तक पहुंचना दुश्वार था, फौज की हिफाजत में था। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं सोच रहा था, इरादा कर रहा था कैसे पहुंचू, ऐसे पहुंचू, वैसे पहुंचू, सोच ही रहा था। कहते मैं तो सोच रहा था, खड़ा था, इतने में इस्लाम के दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए और कहा चाचा अब्दुर्रहमान जरा बता दीजिए कि अबू जहल कहाँ है। अरे बच्चों, नौजवानों, बूढ़े बोले ना बोले, तुम बोलो, मोहब्बत से बोलो और अपने नबी की मोहब्बत में झूम कर पूरे रखने वाले एक मरतबा हाथों को उठा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं जैसे ही दोनों बच्चों ने मुझसे कहा क्या अब्दुर्रहमान बताइए कि अबू जहल कौन है, अबू जहल कहाँ है, तो हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं तो उसे देख ही रहा था और मैं उसकी राह तक रहा था, मैं उस पर वार करने का इरादा कर रहा था, उस पर पहुंचने के लिए मैं सोच ही रहा था। बच्चों ने जैसे ही मुझसे पूछा तो मैंने इशारे से बताया क्या बच्चों देखो वही अबू जहल है, देखो वही अबू जहल है। फौज स्टेशन से जमा है, फौज उसकी हिफाजत कर रही और फौज के बीच में अबू जहल खड़ा। दो शरीफ पढ़ी। मैंने सोचा था, बहुत लोग कह रहे थे कि अली की कम से कम एक दिन मनकबत पढ़ दीजिएगा। बहुत पहले जब मैं आया था तब पढ़ा था, कई लोग मुझसे कह रहे हैं, तो मैं तो नाथ शरीफ पढ़ नहीं रहा था। आज मैंने सोचा था इरादा किया था पढ़ लूंगा, लेकिन अब बोल रहा हूं आप जल्दी से हटो, मैं वो अली की आज मनकबत भी सुनाई दूंगा। मेरी बात सुनिए। कहते हैं मैंने बच्चों को जैसे ही इशारे से बताया कि बच्चों को अबू जहल भी खड़ा है, देखो अबू जहल उसकी तो फौज जमा है, फौज उसकी हिफाजत कर रही है, सब तलवारें लिए हुए, उनके बीच में अबू जहल। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने जैसे ही बच्चों को इशारा किया दोनों बच्चे कूदे, उठने तलवारें लिए हुए फौज तक पहुंच गए। और जाहिर सी बात है बच्चे मोटे आदमी को, खान साहब जैसे आदमी को किसी भीड़ में अंदर जाने के लिए दुश्वारी हो सकती है ना, लेकिन इस बच्चे को कान के बीच से किधर होता नहीं है। अभी जब मैं खत्म करता हूँ लोग मिलने के लिए आते तो बूढ़े और जवान पीछे रह जाते, बच्चे किधर से उधर से किधर से क्या होते है ना, वो नहीं होता। तो कहते बच्चे कूदे तड़के तेजी के साथ दौड़ते हुए फौज तक पहुंचे और तक पहुंच करके एक बच्चा इधर से घुसा, एक बच्चा इधर से घुसा और दोनों बच्चों ने फाउट करके अबू जहल पर हमला शुरू कर दिया। अबू जहल पर हमला शुरू कर दिया और हमला करते हुए फौरन एक बच्चे ने अंदाज से तलवार का वार किया, यह अबू जहल की गर्दन। इस्लाम के नौजवानों ने, इस्लाम के छोटे छोटे शहजादों ने हमला किया और अबू जहल जैसे मुशरिकीन के सरदार का काम तमाम कर दिया। से साथ बाकी है, जैसे ही कुफार ने देखा, मुशरिकीन ने देखा, फौज ने देखा हमारे सरदार को इस छोटे छोटे लड़कों ने मार दिया, फौज टूट पड़ी, छोटे बच्चों पर फौज टूट पड़ी। वाह वाह, इस्लाम के शहजादे हिम्मत नहीं आए, हिम्मत नहीं आए, जो से इस्लामी खत्म नहीं हुआ, पूरी फौज से इस्लाम के दो नन्हे बच्चे लड़ते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते एक बच्चा शहीद हो जाता है। अब एक बच्चा बाकी बताए, वो भी हिम्मत नहीं आता है, तने तनहा पूरी फौज से मुकाबले में है, एक मुशरिक की तलवार से वार होता है, बच्चे के हाथ पर आता है, बच्चे का हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट गई, सिर्फ चलना बाकी रह गया, बच्चे का हाथ लटक गया, बच्चा फौरन अपने उस हाथ से तलवार को बाएं हाथ में ले लेता है और बाएं हाथ से तलवार चलाने लगता है। तलवार चल रही थी तो दाहिना टूटा हुआ हाथ इधर उधर हलने में डालने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए कि हाथ झूल रहा था। बच्चे ने नबी की मोहब्बत में टूटे हुए हाथ को अपने दाहिने पैर के नीचे लगाया और गोल करके खींच दिया और खींच करके अपना हाथ अलग करके एक हाथ से मुकाबला करता रहा और
اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ۔ ہاتھ سے کب تک لوٹا، وہ بھی لڑتے لڑتے بچہ شہید ہو گیا۔ اب میرے بزرگوں دوستوں، میں جو بتانا چاہے تو اب سنو، یہ تو معاملہ ہو گیا۔ ابو جہل وہاں گرا جہاں نبی کا نشان تھا، جہاں نبی کا ابو جہل وہاں گرا۔ دیگر کفار، دیگر مشرکین جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرتے رہے، جہاں جہاں نبی نے نشان لگایا تھا تو وہ کافر وہی گر کر کے وہی مرتا رہا۔ ابو جہل تو سردار تھا، گرا تو وہی جگہ ہے، گرا تو وہی جگہ ہے۔ جہاں ایک دن پہلے محمد عربی نے خبر دیتی تھی، ملک الموت حاضر ہوئے روح نکالنے کے لیے، ابو جہل سردار بتا جانے دو۔ ارادہ کیا کہ اس لکیر سے ہٹ جاؤں، جہاں محمد عربی نے نشان لگایا ہے اس نشان سے ذرا سا دور ہو جاؤں تو جاتے جاتے نبی کی بات کو جھوٹ ثابت کرتے ہوئے جاؤں۔ ارادہ کیا کہ وہاں سے ہٹ جاؤں، طاقت لگاتا رہا، نشان سے دور ہو جاؤں، پوری قوت سمیٹ کر کے ہٹنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن حضرت اسرائیل پہنچ گئے اور ایک کم وقت مارو، تجھے وہی وعدہ ہوگا جہاں میرے نبی نے تیرے مرنے کی خبر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس طریقے سے میدان بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ کفار میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ہزاروں ہزار فوجی، ادھر 313 صحابی اور 79 صحابی، 79 ضرور ہے لیکن نبی ساتھ میں ہے، رحمت والے آقا ساتھ میں ہے، اختیار والے آقا ساتھ میں ہے، ادھر نبی کا سر سجدے میں ہے اور ادھر مسلمانوں کو شاندار فتح مل رہی ہے۔ جب ختم ہوئی، جو بھاگے وہ بھاگے، جو مرے وہ مرے، کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے، کچھ فوجی قیدی بنے، اس میں میرے آقا کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ادھر سے وہ بھی قیدی بن کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر کیے گئے۔ میرے آقا نے قیدیوں سے فرمایا کہ فدیہ دے دو، رہائی حاصل کر دو۔ اپنے چچا عباس نے کہا چچا فدیہ دے لو، رہائی حاصل کر لو۔ عباس کہتے ہیں بھتیجے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا دوں؟ اللہ کے نبی عالم ماکانہ وما یقول، میاں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی کے وصال سے پہلے سب بتا دیا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے جب میں معراج میں گیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اذن منی میں قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت کہہ دو سبحان اللہ، اپنا دست قدرت میری پیٹھ پر رکھ دیا، میری پشت پر رکھ دیا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے تک محسوس کر لی۔ سبحان اللہ۔ تمام چیزوں کا مشاہدہ میں نے اسی وقت کر لیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا چچا عباس آپ بھی فدیہ دو، رہائی حاصل کرو۔ تو عباس کہتے ہیں بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ دینے میں نہیں ہے۔ میرے آقا فرمایا چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ چچا آپ کے پاس کچھ نہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ اور ان کا حال یہ تھا عباس جب چلے تھے گھر سے لوٹنے کے لیے تو اپنی بیوی ام فضل کو درہم و دینار دیے، اسے محفوظ رکھو، اسے محفوظ رکھو، میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں، جنگ میں جا رہا ہوں
اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا اپنے پاس رکھنا، بچوں پر خرچ کرنا. اور غیباں نبی کہہ رہے ہیں چچا کہ دیا دو، رعایا کرو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. میرے آقا نے فرمایا چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں. چچا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے چچا آپ کچھ رکھ کر نہیں آئے؟ نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا چچا سنیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ رکھ کر کے نہیں آئے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے نکلنے لگے تھے تو میری چچی ام فضل کو جو آپ نے دراہیم و دنانیر دیے تھے کہ اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، اتنا خود رکھنا، یہ بچوں پر خرچ کرنا، وہ دنانیر و دراہیم کہاں چلے گئے؟ حضرت عباس جیسے ہی سنتے ہیں کام جاتے ہیں. یہ تو چپکے میں بات ہوئی تھی، گھر کے اندر دیا تھا، میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، جنگوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. میں نے مکے کے گھر کے اندر باتیں کی ہے، یہ مدینے میں رہ کر محمد کو خبر کیسے ہوگی؟ کہا یہ ہماری طرح نہیں ہے، جب یہ غیب کی باتیں سچی بتا رہے ہیں تو ضرور ان کی باتیں سچی ہوگی. فوراً کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، اب تک تو میں انکار کرتا رہا، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا. مسلمان ہو گئے. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں کو قارون شکین سنتے تھے تو نبی کی حقانیت، نبی کی نبوت، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا. آقائے دو جہاں سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بزرگوں دوستوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میدان بدر فتح ہوا. مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی. اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، اسلام کا پرچم لہرا لیا. مکے کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے اور مکے کی کیا پوری دنیا مسلمان دھیرے دھیرے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عادت یہ تھا، صحابہ کرام کے دلوں کو تو چمکا ہی دیا تھا، چہروں کو بھی چمکا دیا تھا. اور چمکایا ایسا ہے میرے پیارے، آپ بھی سنو، آپ بھی چمکو گے اور ابھی بھی چمک رہے ہو، ابھی بھی چمک رہے ہو. نبی کے نور کی چمک ہمارے چہرے سے آیا. دیکھو اپنا چہرہ، دیکھو اپنا چہرہ. نبی کی محبت کی چمک، نبی کی الفت کی چمک، نبی کے عشق کی چمک. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چمک ایک بات آتی ہے. کل سے تو انشاءاللہ میں شہدائے کربلا اہل بیت اعظام کا تذکرہ کروں گا، جہاں ایک بات تم بتا دوں. کل میدان قیامت میں عشق مصطفی سے ہمارا چہرہ چمکے گا اور نبی کے عشق کے ساتھ جو نمازیں پڑھی گئی ہے ان نمازیوں کی پیشانی بھی چمکے گی، ہاتھ بھی چمکے گا. جو جگہ پڑھتے کی ہے وہ جگہ چمکے گی. نبی سے عشق کرتے رہو. ایک بات ذہن میں آ گئی، میں بتا دوں فائدہ. ہم درود والے ہیں نا، ارے بولیے، ہم سلام والے ہیں نا، پڑھتے ہیں درود السلام. میں نے ابھی کہا خوب پڑھو درود السلام، میاں خوب پڑھو. دوسری کوئی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر نبی پر محبت سے درود السلام پڑھو. ایک بات بتاؤں، میں علی علی بھی پڑھوں گا، ہے نا ٹائم ابھی. قیامت کے دن کہہ دو سبحان اللہ. کل قیامت کے دن میدان کتاب، میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. جنتی جنت کی جانب، جہنمی جہنم کی جانب.
میزان پر ترازو پر سب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، سب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا. ایک شخص میرے آقا کا امتی کہہ دو سبحان اللہ، اس کے اعمال تولے گئے تو جہاں جیسے ترازو ہے وہاں کا ترازو الٹا بن جاؤ ہوگا، جہاں وزن والا نیچے، ہلکا والا ارے بولو نا. لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا، جو وزندار ہوگا وہی اوپر ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا. اب اللہ کے نبی کا امتی جیسے اس کے حساب تولے گئے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا کمزور ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. نیکیاں بہت کم، گناہ بہت زیادہ. حکم ہوا رب العزت کا لے جاؤ جہنم میں. فرشتوں نے پکڑا، دبوچا، گھسیٹا، لے چلے جہنم کی جانب. میرے آقا کا امتی ہے، نبی کا عاشق ہے. دیکھو ابھی فائدہ دیکھو، نبی کے پیارے امتی کو گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے. فرشتوں نے گھسیٹا، پکڑا، دبوچا، جہنم کی جانب لے چلے. اب گھسیٹے لیے جائے محشر کا میدان. اتنا بڑا مجمع یہ ہے، پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کون ہے، بتائیے. یا پیچھے جو بیٹھے آپ پہچان سکتے ہیں؟ بولیے. یہ ہزاروں کا مجمع یہاں آپ پہچان سکو تو لاکھوں کا مجمع بتاؤ کیسے پہچانو گے؟ ابھی پہچانو گے؟ لاکھوں کے مجمع میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو کون پہچان پائے گا؟ اور جہاں کروڑوں کا مجمع ہو بولو. لیکن میاں وہاں تو ہزاروں کروڑ کی بات نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب حاضر ہوں گے. تو دیکھیے گا بندہ، لیکن وارث کوئی پہچانے نہ پہچانے، لیکن اس کے نبی کسی نہ پہچانے. ہاں ہاں ناظری وہی کہیں گے جو نبی کی توہین کرنے والے ہیں، اور جو نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں وہ تو قبر ہی میں جیسے ہی نکیرین کہیں گے کہ ماں کنتا تقول پیچھا یہاں تو رجل، یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو عاشق دیوانہ جیسے ہی نبی کو دیکھے گا سارا جھوم جائے گا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھ سلام، جانے بد میں ہدایت لاکھ سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو توہین کرنے والے ہیں نکیرین کہیں گے ان کے بارے میں کیا بولتے تھے، ان کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ اپنی طرح کہتے تھے یا خیر البشر کہتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ وہ نظر اٹھائے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے ہم کچھ نہیں جانتے، ہائے ہائے ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہائے ہائے ہمیں کچھ پتا نہیں. لیکن جو عشق والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو پیار والے ہیں، جو صلاۃ و سلام کرنے والے ہیں، وہ فوراً دیکھیں گے اور پہچانیں گے، نام دے دیں گے. اب دیکھو وہ قیامت کا دن، قیامت کا دن اتنا بڑا مجمع، سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ سیوڑی کے پورے لوگ جمع ہو جائیں تو نہ پہچان پاؤ. بمبئی کے جمع ہو جائے ایک میدان میں تو کون پہچانے گا، اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو کون پہچانے گا. ایک وقت پہ نہیں، یہاں تو ہمیشہ سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب حاضر. ہاں ہاں سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اب دیکھو دھوپ کی برکت، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو سلام کی برکت، فرشتے لیے جا رہے ہیں، حدیث شریف ہے، فرشتے لیے جا رہے ہیں، دبوچے ہوئے ہیں، گھسیٹے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں، اور فرشتے
घसीट कर ले जा रहे होंगे, दूर ही से उसकी निगाह मुस्तफा जाने रहमत पर चली जाए और दूर से ही जैसे ही नबी रहमत को देखेगा वो गुनहगार पुकारेगा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, खुदा के फरिश्ते मुझे घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे हैं, बता दीजिए मेरे सरकार, अल्लाह के फरिश्ते मुझे दोजख की जानिब खींचे लिए जा रहे हैं, मुझे इनसे छुड़ा लीजिए। जैसे ही गुनहगार पुकारेगा, नबी दूसरे किनारे पर होंगे, नबी वहीं से सुनेंगे, सुनने वाले का सुभान सुनने वाले का काने वाले करार हमारा तो ईमान है, हम यहाँ बोल रहे हैं, नबी सुन रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हो, नबी देख रहे हैं। दूर से पुकारेगा, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों से मुझे छोड़ा लीजिए, या नबी अल्लाह, फरिश्तों से मुझे बता लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी सुनेंगे, जल्दी से तशरीफ ले आएंगे, मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मियाँ, अरे हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाए? बेशक जन्नत तो हमारे घर की खेती है, ऐसा कर जल्दी किनारे हो जाए, उधर हो जाए। जन्नत तो हमारे घर की खेती है, जन्नत में हम न जाएंगे तो और कौन जाए? आप सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से सुनेंगे, फौरन तशरीफ ले आएंगे। क्या बात है मेरे सरकार, कह दो सुभान अल्लाह, या रहमत मदीना नबी के फरिश्ते मुझे जहन्नम में ले जा रहे, क्यों? मेरे आका इशारा, क्यों? क्या बात है जो जहन्नम में ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, इसे दोजख में ले जाने के लिए, इसके गुनाह कसरत से हैं, नेकियां बिल्कुल ही बहुत कम है, इसीलिए इसको खुदावंद कुद्दूस ने जहन्नम में ले जाने का हुक्म दे दिया है। तवज्जो रहे मेरी जानिब, देखो खुदा का हुक्म है, नेकियों का पल्ला इसका कमजोर है, बुराइयों का पल्ला बहुत ज्यादा भारी है, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है जहन्नम में ले जाने का। मेरे आका इरशाद फरमाएं, जहन्नम में ले जाने का हुक्म, नेकियां इसकी कम है, बुराइयां इसकी ज्यादा है, गुनाह इसके बहुत ज्यादा है, और इसके हाँ या रसूल अल्लाह, ये बहुत गुनाहगार है, गुनाह इसके बहुत ज्यादा, नेकियां बहुत कम है। मेरे आका फरमाएंगे, जरा मुझे भी दिखाओ, ले चलो मैं भी देख लूं, दोबारा बदल करो मैं देख लूं, मेरे सामने तोड़ो मैं भी देखूं। हाँ, सरकार को उम्मती से कितनी मोहब्बत है, मेरे सामने वजन करो मैं देखूंगा, मेरे सामने तोड़ो मैं भी देखूं, इसकी नेकियां कमजोर है, बुराइयां ज्यादा है, मेरे सामने वजन करो, मेरे सामने तोड़ो। फरिश्ते करेंगे, ठीक है या रसूल अल्लाह, फिर ले आएंगे, मीजान पर लाएंगे, फिर देखिया उसकी एक पल्ले पर बुराई, दूसरे पल्ले पर, एक पल्ले पर नेकियां सवाब, दूसरे पल्ले पर बदियां गुनाह, फिर जैसे ही वजन किया जाएगा और नेकियां और बदियां रखी जाएंगी तो वही होगा कि नेकियों का पल्ला उठने लगेगा, नेकियों का, जैसे ही नेकियों का पल्ला कमजोर देखेंगे मुस्तफा, जल्दी से जेब में हाथ डालेंगे, मुस्तफा अपनी जेब मुकद्दस में हाथ डालेंगे, एक पर्चा निकालेंगे और नेकियों के पल्ले पर रख देंगे। जैसे ही नेकियों के पल्ले पर अपने जेब से पर्चा निकाल करके रखेंगे तो अब नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों का पलड़ा कमजोर हो जाएगा। तो तुम कहते थे कि नेकियां इसकी कम है, नेकियों का पल्ला कमजोर है, बुराइयों का पल्ला भारी है, फरिश्तों कहाँ नेकियां कम है, कहाँ बुराइयों का पल्ला भारी है, कहाँ नेकियों का पल्ला कमजोर है? अरे देखो, नेकियों का पल्ला भारी है, बुराइयों का पल्ला कमजोर, अब ले चलो जन्नत में, ले चलो जन्नत में, हुक्म रब्बी होगा ले जाओ जन्नत में। जब जन्नत में वो जाने लगेगा, फरिश्ते जन्नत की जानिब ले जाने लगेंगे तो गुनहगार अर्ज करेगा, मेरे आका का उम्मती आसिफ अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह पहले बता दो दीजिए, सरकार ये तो बता दीजिए कि ये मामला क्या हुआ, मुझे जहन्नम में ले जा रहे थे, अपनी देख से आप
سے کیا نکالا اور کیا ڈالا؟ میرے سرکار بتا دیجیے مجھ کو. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ تم نے فلاں موقع پر مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ ضرور پڑھا تھا، اسی ضرور کو میں نے سوال کر کے رکھ لیا جو آج تیری مغفرت کا سامان بن گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر بنگال، شیر بنگال. میرے کو اس لیے کہتا ہوں نبی پر محبت سے ضرور سلام کرتے رہو. یہاں بھی کام آنے والا ہے، وہاں بھی کام آنے والا ہے. اب اجازت دو تو میں علی علی کے چند بند پیش کروں. پڑھوں نا؟ پڑھوں پڑھوں ارے پڑھوں نا دونوں دن مرنے والے بتاؤ پڑھوں پڑھوں نہ پڑھوں پڑھوں. اب کل سے شروع ہے علی علی اور آج بھی علی علی. لیکن ایک بات سن لیجیے، یہ شاعر صاحب ہمارے ساتھ کلکتے سے آئے ہیں، جن کا کام ہے یہاں پڑھنا، اور میں تقریر کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے تقریر میں چلانا بھی پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے. اور اتنی دیر ابھی میں نے فون کیا تو اب میری آواز اگر چاہیے قیمتی جیسی تو نہیں رہے گی نا، تو مجھ سے میری آواز میں سنیے گا. اب یہ مت سوچیے گا کہ سریلا پن نہیں ہے. ہاں تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ وہ پہلے پڑھا تو کتابات بھی رہتی، اور اب تو 7 دن ہو گئے تقریر کرتے کرتے چلاتے محبت ہوتی. علی علی یا علی علی نہیں. دیکھیے اب تو آج کا جلسہ ختم ہی ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھو. علی علی کہتے کہتے ہو جاتے ہیں لوگ ولی. ہر کام کا ذکر ہوتا ہے علی، ہر صوفی ذکر کرتا ہے علی علی. تو آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے سب مل کر کے پڑھیے گا. بڑے ہیں جو لوگ وہ بھی، بچے ہیں جو لوگ وہ بھی، بوڑھے ہیں وہ بھی، بچے ہیں وہ بھی، سب مل کر کے پڑھیے گا. علی علی یا علی 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 یا علی علی. اور کافر و مشرک کعبہ اٹھائیں گے، کافر و مشرک کعبہ اٹھائیں گے، نعرہ لگا دو گلی گلی. علی 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 یا علی 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 علی. ہم علی علی بولو علی علی کہو علی علی آقا علی علی دادا علی علی خواجہ علی علی میرے علی علی سب علی علی رب علی علی یا علی 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 یا علی علی. اب پکڑنا ہے جائے مل کر، پکڑنا ہے جائے مل کر، آواز لگا دو گلی گلی. علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی. اور بس بات کریے دیکھیں یہ بلاجا بنائے. دیکھیں سر حدیث شریف کی روشنی میں یہ بن بلاجا سمجھ. سبحان اللہ. سرور عالم جس کے مولا شاہ علی اس کے مولا. بے شک سبحان اللہ. سرور عالم جس کے مولا شاہ علی اس کے مولا. اور آج بھی مانگو ان سے مدد ہے مشکل کشا میرے مولا. آج بھی مانگو ان سے مدد ہے مشکل کشا میرے مولا. اور جب بھی لگایا علی کا نعرہ، جب بھی لگایا علی کا نعرہ، ساری مصیبت بھاگ چلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ. علی علی یا علی
साथ ये शेर लगा फरमाएंगे। देखिए कहते बाबुल इल्म तेरा असहाबे सरकार कभी, ये तो कहते दीन की समझ को दीन के इल्म को, और बाबुल इल्म हजरत मौलाना का लक़ब है। मुलाजा फरमाएं, देखेंगे ये कहते बाबुल इल्म, इधर देखिए भाई साहब, अरे इधर देखिए, ये कहते बाबुल इल्म तेरा असहाबे सरकार कभी, और दूर कदम सरकार अली के रोत कुतुब अवतार कभी। ये कहते बाबुल इल्म तेरा असहाबे सरकार कभी, और देर कदम सरकार अली के रोत कुतुब अवतार कभी। और नाम कौन के कितना बिगाड़ो, नाम कौन के कितना बिगाड़ो, फिर भी बनेगा अली बली। अली 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 अली। और बोलो फैजान, और पढ़ूं पढ़ो और पढ़ूं, अरे पढ़ूं मोहब्बत से बोलिए, पढ़ूं नारे हैदरी। देखिए शान करबल फिर एक दिन इस दुनिया को दिखलाना है। सुभान अल्लाह। शान करबल, अल्लाह शान करबल फिर एक दिन इस दुनिया को दिखलाना है। अपन के हुसैनी जुल्म की छाती पर हमको चढ़ जाना है। अपन के हुसैनी जुल्म की छाती पर हमको चढ़ जाना है। लगत मांगे जाने करबल फिर एक दिन इस दुनिया को दिखलाना है। अपन के हुसैनी जुल्म की छाती पर हमको चढ़ जाना है। और मचेगी हाहाकार जहां में, मचेगी हाहाकार जहां में, आग लगेगी गली गली। अली 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 अली। और मोहब्बत के साथ ये शेर मुलाजा फरमाएं, हम कौमी मुस्लिम है, कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो डरो नहीं, डरो नहीं, मोहब्बत से बोलो हम कौमी मुस्लिम है, सुभान अल्लाह। हमारी रगों में ईमानी खून है, हमारे दिलों में ईमानी जज्बा है। फरमाएंगे लेकिन अपनी शुजाअत के जौहर जब दुनिया को दिखलाएंगे, अपनी शुजाअत के जौहर जब दुनिया को दिखलाएंगे, और ईमानी कुव्वत के जरिए दुश्मन से टकराएंगे। ईमानी कुव्वत के जरिए दुश्मन से टकराएंगे, तो तालिब बाजी लड़के उठाएंगे, तालिब बाजी लड़के उठाएंगे, सभी कहेंगे अली 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 अली। और मोहब्बत से ये बंद भी मिलाया जा सकता है। पढ़ना हो बंद पढ़ू ना, देखेंगे बदल में थे हम 313। सुभान अल्लाह। और उधर हजार होगा अल्लाह को। बदल में थे हम 313 पर लाखों पर भारी थे। सुभान अल्लाह। बदल में थे हम 313 पर लाखों पर भारी थे। पूरो गिलमा और फरिश्ते देख के हम पे वारी थे। बदल में थे हम 313 पर लाखों पर भारी थे। इधर देखिएगा, बदल में थे हम 313 पर लाखों पर भारी थे। पूरो गिलमा और फरिश्ते देख के हम पे वारी थे। आज भी मेरे नारे से, आज भी हक के नारे से ठर्राए उनका देव बलि। अली अली या अली 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 या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم ظلم و ستم کے ایوانوں میں رہ جائے مومن کا بھرم اپنے شمیم خطا پر بھی کر دو آقا چشم کرم ظلم و ستم کے ایوانوں میں رہ جائے مومن کا بھرم اور صحرائے بے رنگ میں آقا صحرائے بے رنگ میں آقا کھل جائے خوشیوں کی کلی علی علی یا علی 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 یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی کہو علی علی آقا علی علی داتا علی علی خواجہ علی علی میرے علی علی سب علی علی رب علی علی یا علی 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 یا علی علی اب کافروں سے کعبہ اٹھائیں گے کافروں سے کعبہ اٹھائیں گے نعرہ لگا دو گلی گلی علی علی صاحب سے جلدی سن لیجیے جلدی پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو چھو کر کے پڑھیے خود کا کامیاب میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان کہہ رہے سبحان اللہ کہ میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان کہ دین کی خاطر وطن کو چھوڑا دین کی خاطر وطن کو چھوڑا آئے ہندوستان میرے خواجہ میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان میرے خواجہ ہے مہان پورا مطلب ہے کہ میرے خواجہ ہے خواجہ ہے مہان اور یہ بن سما کرے کہ حکم نبی سے میرے خواجہ ہندوستان میں آئے ہندوستان میں آئے ایک کر کے لاکھوں کافر کو کلمہ پڑھوائے کو کلمہ پڑھوائے کہ تیری دم سے مومن کی ہے کہ تیرے دم سے مومن کی ہے اور بھارت میں پہچان ہے نعرہ تکبیر نعرہ سلام خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان اور حضرات یہ بھی بند پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ میرے خواجہ بھارت آ کر دین حق پھیلایا دین حق پھیلایا کہ میرے خواجہ بھارت آ کر دین حق پھیلایا دین حق پھیلایا یعنی کفرستان میں اسلامی پرچم لہرایا ہاں اسلامی پرچم لہرایا ان کے کرم سے ہم کو ملا ہے ان کے کرم سے ہم کو ملا ہے ان کے کرم سے سب کو ملا ہے ہر قرآن
खाजा है वहाँ दो से पढ़े कि मेरे खाजा है वहाँ मेरे खाजा है वहाँ। और ये भी बात समाप्त करें, एक जानी है ऊंची पहाड़ी और सहरा जंगल रे, सहरा जंगल रे। एक जानी है ऊंची पहाड़ी सहरा जंगल रे, सहरा जंगल रे। एक जानी है मीठ खजूरों के नजरों में खेल, के नजरों में खेल, कि जहां बसी है मेरे खाजा, कि जहां बसी है मेरे खाजा, अरे वो है राजस्थान मेरे खाजा है वहाँ। और अल्लाह खड़े हो जाए सलाम सलाम के लिए। फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां देख जिसको सुलाते रहे, जिसकी खिदमत में जिब्रील आते रहे, दोष पर इसको हजरत बिठाते रहे। हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। जिसकी माँ करबला में सताई गई, बेकफन जिसकी मैया उठाई गई, जिसकी छोटी सी तुरबात बनाई गई, प्यास तीरों से जिसकी बुझाई गई, ऐसी मासूम असगर पे लाखों सलाम, ऐसे मासूम असगर पे लाखों सलाम, फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम, यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। नाम इस्लाम का जिसने चमका दिया, राज हक जिसने दुनिया को
سمجھا دیا، جس نے باطل کا ہر قول جھٹلا دیا، جس نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، ایسے ہاتھ لیے رہے بھر کے لاکھوں سلام، ایسے ہاتھ لیے رہے بھر کے لاکھوں سلام، فاطمہ کے بلے سر پہ لاکھوں سلام، یا میاں پیغمبر پہ لاکھوں سلام، دین کے واسطے جس نے سر دے دیا، زندگی بخش دی مالو در دے دیا، خون کے پیاسوں کو نور نظر دے دیا، وقت لایا تو کل گھر کا گھر دے دیا، اس عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام، اس عرب کے بہادر پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے گلے سر پہ لاکھوں سلام، یا نیاز پیغمبر پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلی اللہ کریمہ، دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارا، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدایا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، شاندار عظیم الشان جلسہ محرم الحرام کو قبول فرما، جو کچھ بیانات مجھے نہ تو منتبت خانی ہوئی، جو غلطیاں ہو گئی ہوں مولا معاف فرما، اس مجلس پرنور کے صدقے میں مولا ہم سبوں کے دلوں کو نورانی بنا دے، مولا ہم سبوں کو اپنا بنا دے، اپنے محبوب کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا دے،
جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دامن مراد کو بھر دے مولا، مولا سب کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو قرضدار ہیں انہیں بارے فضل سے تم دوشی عطا فرما، مولا سب کے کاروبار کو اچھا چلا دے مولا، ہم سبوں کے رزقوں کو بڑھا دے مولا، ہم سبوں کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا۔ آج میں جن مریضوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں، جن لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، مولا سب کو صحت و شفا عطا فرما، سب کو تندرستی اور توانائی عطا فرما، جن کا آپریشن ہو رہا ہے اسے کامیاب کر دے اور مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پڑھنے کی توفیق دے، ان کو مقدر والا بنا دے، یہ تمام احباب حاضر میں سب کو عزت والا بنا دے، اے میرے مولا اپنے حبیب پاک کی رحمت کا سایہ ہم سبوں کو عطا فرما اور ہم سبوں کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ آمین۔ اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وشهداء محبته أجمعين۔ برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ شاہ حسین، اگر آپ نہ سمجھے لیکن حسین کا نام تو سمجھتے ہیں، اور میرے خواجہ کا یہ کلام تو سمجھتے ہیں۔ نام امام حسین کا، کلام خواجہ اجمیر کا۔ آپ کے ولولۂ شوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
سمجھیں نہ سمجھیں، مسلمان تو امام حسین کا نام صرف سن لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ شاہ حسین بادشاہ سبحان اللہ شاہ حسین بادشاہ حسین اور دینت حسین بنات حسین، سبحان اللہ، سردار سردار اور ندار، دست در دستے جدید حقا کی بنائے لا الہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین آج بھی زندہ ہے، دل سے بولیے، بے شک حسین آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ تھے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، ارے نبی کی گود کے پالے میں مر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، ارے نبی کی گود کے پالے میں مر نہیں سکتے، اور یہ مہر و ماہ بھی اس بارگاہ عالی سے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور کون پکارے گی ہمارے ہیں حسین؟ جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہو حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہو حسین، اور جو جمع بیٹے کی مسجد پہ نہ ہو جا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف دل سے پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کے کائنات جل جلالہ وعما نوالہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اے محبوب فرما دو، اے محبوب کہہ دو، اے محبوب اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ کس پر؟ میں آپ سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، کس کا؟ میں آپ سے اس کی مزدوری نہیں چاہتا، کس کی مزدوری؟ ہے نا سوال؟ مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کس کا بدلہ؟ اس کا جو میں نے تمہارے اندر کار ہدایت انجام دیا، میں نے تم کو
جہنم کی راہ سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ میں نے تم کو برائیوں سے بچا کر اچھا راستہ دکھایا ہے، جس کے بدلے میں مجھے مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ کلمہ حق ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے، کیسی کیسی مصیبتیں نہ توڑی گئی۔ مصطفیٰ جان عالم کو کبھی کنکروں سے مارا گیا، نبی کونین پر کبھی اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی ایک بدبخت آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی چادر نور کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے مقدس سے بندے کی صورت ہو گئی۔ نبی کونین کا گلا دب گیا، زبان باہر نکلنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا، دوڑی ہوئی آئی، چادر کو کھولا، آپ کی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے، جیسے ہی تباہ کا لفظ آنے والا تھا میرے مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا نہیں، تباہی کی دعا نہ کرو، میں رحمت بن کر کے آیا، میں کسی کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں، خدا نے مجھے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، میرے سرکار یہ سب کچھ ہمارے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ جب مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں تشریف لے گئے، تو طائف کے گلیوں میں اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لگا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لگا دیا گیا، جو مصطفیٰ جان عالم کے پیچھے پیچھے تالیاں بجا بجا کر کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، نبی کو دیوانہ کہہ رہے تھے، میرے آقا کو مجنون کہہ رہے تھے، میرے آقا کو پاگل کہہ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کنکر و پتھر سے مار رہے تھے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مقدس میں ضرب آئے، خون کے فوارے نکلے۔ نبی کونین جب کبھی تھک کر کے بیٹھ جاتے تو طائف کے لڑکے نبی کا بازو پکڑ کر کے کھڑا کر دیتے، اللہ کے نبی پھر جب آگے چلنے لگتے تو طائف کے لمبے اور تیزی کے ساتھ میرے آقا پر کنکر و پتھر برسانے لگتے تھے۔ یہ سب ظلم مصطفیٰ جان عالم سہتے جا رہے تھے، کس کے لیے؟ صرف ہم سبوں کے لیے، تاکہ ہم حق کا پرچم بلند کرنے والے ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ کر کے جنت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سارے ظلم میں نے تمہارے لیے سہے، ساری مصیبتیں میں نے تمہارے لیے برداشت کی، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، اس کا کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے، صرف میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، صرف تم سے میں اپنی اہل بیت کی محبت کا طالب ہوں، صرف تم سے میں اپنے علی، اپنے فاطمہ، اپنے حسن اور حسین کی محبت چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، اور سنو، جب تم میرے علی و فاطمہ اور میرے حسن و حسین سے محبت کرو گے، اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین یعنی میری اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اگر مر جاؤ گے تو تمہیں خدا کی بارگاہ میں شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ میاں
अली से मोहब्बत करो, कह दो सुभान अल्लाह।